اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن معاذ بن جبل قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ رواہ احمد۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، وعن معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجیاں، مفتاح کی جمع مفاتیح، جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں، یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی بات، مفاتیح الجنت مبتدا ہے اور شہادت ان لا الہ الا اللہ اس کی خبر ہے۔ شہادت سے مراد یہاں پر جنس ہے، شہادت سے مراد کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شہادت کل احد، ہر ایک کی شہادت دخول جنت کے لیے مفتاح ہے، کنجی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر ذرا سا آپ کو دقت ہو سکتی ہے کہ مفاتیح الجنہ مبتدا ہے اور شہادت اس کی خبر ہے، مطابقت نہیں دکھ رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ شبہ ہو تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ مفاتیح غیر عاقل کی جمع ہے، مفتاح کی جمع مفاتیح، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو جب یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے تو اس کی خبر شہادت لائی گئی، مطابقت ہو گئی۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور پیچھے میں اس کی وضاحت اس طریقے سے کیا کہ اس سے مراد تمام اسلامی عقائد کو قبول کر لینا ہے۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے میں دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ مطلب ہے، تین تعویل اس کی میں کیا ہوں، یا وہ شخص اس سے مراد ہے جس نے اسلام قبول کیا اور عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اتنے ہی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ اس وقت کی بات ہے جب دیگر اسلامی احکام نہیں آئے تھے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور اس پر میں گفتگو کروں گا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب دخول جنت کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر جگہ پاتے ہیں کہ جہاں بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے تو وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی شرط لگائی گئی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس سے پہلے ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے کہ اس حدیث کو دیکھ کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ صرف اسی سے، یعنی اسی سے کیا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی سی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ کہیں گے اگر نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب اس حدیث اور دیگر احادیث میں تعارض ہے، تو ہم کہیں گے تعارض نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسلامی عقائد کو قبول کر لینا، یعنی جس کے عقائد درست ہوں گے وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دخول جنت کا دار و مدار اور بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں، مفاتیح کنجیاں، جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے، یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے۔
وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان وكنت منهم فبين انا جالس، لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ پہ آتا ہوں۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حین توفی فعل ماضی مجہول ہے، باب تفاعل سے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ باب تفاعل سے حین توفی آگے آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ، بات صاف ہے، ان رجالا من اصحاب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بہت سے لوگ، اس کا ترجمہ کیا یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بہت سے صحابہ، بہت سے، بات صاف ہے، ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا تو رک کے بول سکتے کہ یہ کیسا ہوا۔ ہاں بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حین توفی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بہت سے صحابہ حزنوا علیہ، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ مل گیا آپ کو؟ ملا؟ نہیں وہ نہیں، حزنوا ہے، حزنوا علیہ، آپ کے بہت سے صحابہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، بہت زیادہ غمگین ہوئے اور یہ خدشہ ہوا کہ یہ وسوسہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بات کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے آپ کے بہت سے صحابہ بہت غمگین ہوئے، تو آپ کی وفات پر صحابہ کا غمگین ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک بات، اصل بات آ رہی ہے، صحابہ کی سنت ہے غمگین ہونا، مگر سینہ پیٹنا، ماتم کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ بات واضح ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بالخصوص 3 دن کے بعد تو اس کی کسی طریقے سے اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج تک کچھ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، کسی بھی شخصیت کے انتقال پہ ماتم کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تلوار سے اپنے اوپر مارتے ہیں، یہ سب شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، کسی کو نہیں، صرف بیوی کو اس کے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تف ہے ان لوگوں کے اوپر جو تقریباً 1400 سال گزر گئے کچھ شخصیتوں کو شہید ہوئے اور ان کے اوپر آج بھی ماتم کرتے ہیں۔ ایک طرف شہید بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف ماتم بھی کرتے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حیرت ہے ایسی عقلوں پر جو شہید بھی مانتے ہیں، بات سمجھ رہے، اور پھر ان کے جانے کے اوپر ماتم بھی کرتے ہیں، اور ماتم بھی 2 دن 4 دن نہیں، 1400 سال سے کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، اور اسی کو اپنی محبت بتاتے ہیں، اسی کو دینداری بتاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں کسی قسم کی کوئی دینداری نہیں ہے۔ اگر ماتم کرنے کے لائق کوئی شخصیت ہوتی تو سب سے زیادہ ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ ماتم کرنے کے لائق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جان وہ جب تک رہے بابرکت رہے، اور جب تک رہتے بابرکت رہتے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر ظاہر سی بات ہے ان کے وفات پر بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی دوسرے کی وفات پر ماتم کرنا، سینہ کوٹنا بھلا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بہرحال حزنوا علیہ، بہت زیادہ غمگین ہوئے، حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، اور یہ خدشہ ہوا کہ یہ وسوسہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ کہیں گے کس وسوسہ میں مبتلا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدشہ ہوا کہ یہ وسوسہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس چیز کے وسوسہ میں؟ یعنی یہ وسوسہ دل میں آنے لگا، بہت سے صحابہ کے دل میں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وسوسہ آنے لگا
کہ اب اسلام کیسے باقی رہے گا؟ جب سالار اسلام ہی چلا گیا تو اب اسلام کیسے باقی رہے گا؟ یہ وسوسہ آنے لگا۔ اب وسوسہ کی کیفیت سمجھ سکتے، اب جب سالار اسلام ہی چلے گئے تو یہ شریعت غرہ کا نور بجھ جائے گا، ایسا کچھ وسوسہ آنے لگا بہت سے صحابہ کو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے ایک بار ترجمہ کرتا ہوں۔ حزنوا علیہ، بہت زیادہ غمگین ہوئے اس پر کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اور یہ خدشہ ہوا کہ یہ وسوسہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وسوسہ آپ سمجھ گئے کیسا وسوسہ؟ قال عثمان، حضرت عثمان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ مِنْهُمْ، میں بھی انہی میں کا ایک تھا۔ یہ بات صاف ہے، بہت سے صحابہ غمگین ہوئے، میں بھی غمگین ہونے والوں میں تھا، اور مجھے بھی اس طرح کا وسوسہ ہونے لگا تھا۔ کیا وسوسہ ہونے لگا تھا؟ کہ شریعت غرہ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا نور اب بجھ جائے گا کیونکہ سالار اسلام چلے گئے، ایسا وسوسہ مجھے بھی آنے لگا تھا۔ بات صاف ہے؟ فبینا انا جالس، اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے کی ابھی میں گفتگو کیا کہ انتقال کے بعد جب بہت سے صحابہ غمگین ہوئے اور وسوسہ آنے لگا، اسی زمانے کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اسی زمانے کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر کی میرے پاس سے گزر ہوئی۔ ترجمہ سمجھ گئے آپ؟ بینا انا جالس، اسی زمانے کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام کیے۔ وسلم، سلام کیے۔ فلم اشعر سمجھ رہے ہیں؟ فلم اشعر بہی، تو مجھے اس کا احساس نہ ہوا۔ کس کا احساس نہیں ہوا؟ عمر کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا، یا عمر کے سلام کرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اور اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مسئلے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا کسی بہت گہرے ٹینشن میں ہوتا ہے تو پاس کی چیز اسے نظر نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے گزرنے کی، میرے پاس سے گزرے، اس کا احساس نہیں ہوا، یا انہوں نے مجھے سلام کیا اور اس کا مجھے احساس نہیں ہوا کیونکہ میں گہری سوچ میں تھا۔ المختصر کہتے ہیں فلم اشعر بہی، تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو ایک بات کام کی میں بولوں یہاں پر، پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو عمر ابو بکر کے پاس شکایت کیے۔ عمر ابو بکر کے پاس کیا شکایت کیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا شکایت کیے ہوں گے؟ کیا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ٹھہر جاؤ، اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، ذرا دھیان سے سنیے، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حاکم کے پاس شکایت کرنا اصلاح کی نیت سے غیبت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر شکایت کیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب، اور یہ شکایت اصلاح کے لیے، کہ آپ ان کی اصلاح کیجئے۔ تو حاکم کے پاس شکایت کرنا اصلاح کی نیت سے یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو حرام ہے، آپ کو معلوم ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قرآن میں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اگر کوئی طالب علم اپنے کسی ساتھی کی کسی استاذ کے پاس شکایت کرتا ہے، نیت یہ اس طالب علم کی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بھی غیبت محرمہ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو فاشتکا عمر الی ابی بکر، عمر نے ابو بکر کے پاس شکایت کی رضی اللہ عنہما۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹھہریے، یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث ہے نا، مگر ایک بات سن لیجئے، ذرا تکلیف ہوگی آپ کو اس بات کو ماننے میں۔ یہاں پر جو رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے،
دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہما ابو بکر و عمر انہی کا ذکر ہے, ان سے راضی. مگر یہ رضی اللہ عنہما جو اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں, اس حدیث کا جز نہیں ہے. کیا جز نہیں ہے؟ سب سے پہلے اس حدیث کی روایت کون کر رہے ہیں؟ عثمان کر رہے ہیں. اور ہم جب صحابہ کی تاریخ دیکھتے, ذرا دھیان سے سنو, صحابہ کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک صحابی کا نام ڈائریکٹ لیا کرتے تھے. مثلا ابو بکر, عمر کا نام ڈائریکٹ لیتے تھے, اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے تھے. ذرا بات سمجھیے, نہیں لگاتے تھے. آپ کو سمجھ بات آ رہی ہے ہماری؟ بالکل ایسا نہیں تھا. تو یہاں صحابی کا یہ معمول نہیں تھا, اور روایت کرنے والے صحابی حضرت عثمان ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی روایت میں حدیث کی یہ الفاظ تو ٹھیک ہے, فاشتکا عمر الی ابی بکر, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مگر رضی اللہ عنہما جو لگا ہے, یہ بعد میں کسی نے بھی لگایا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعد یہ میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھیے آپ. ہم ابھی آپ کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے, 30 سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں جس وقت یہ کتابیں پڑھ رہا تھا, اس وقت کی کتابوں میں یہ سب چیزیں جیسے رضی اللہ عنہ وغیرہ, پچھلی کتابیں, پچھلے نسخہ کھولیے تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. شاید باید کہیں ہو تو. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک کام کی بات بول رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے. وہ اس ٹائم تو پرانے نسخے کو جب آپ کھول کر کے دیکھیے گا تو یہاں پر اتنے الفاظ ملیں گے, فاشتکا عمر الی ابی بکر, یہ رضی اللہ عنہما نہیں ملیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خود عثمان کے الفاظ نہیں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, ہاں ہماری ادب کا تقاضا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ادباً ہم ان کو بڑھا دیتے ہیں, مگر حضرت عمر کے یہ عثمان کے یہ الفاظ نہیں ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ فاشتکا عمر الی ابی بکر, تو عمر شکایت کیے ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو. ٹھیک ہے. ثم اقبلا, پھر دونوں آئے میرے پاس, حتی سلم علی جمیعا, یہاں تک کہ ایک ساتھ دونوں مجھے سلام کیے. آپ سمجھ رہے ہوں گے دونوں کون ہیں؟ اب ایک جماعت ہے, ایک جماعت میں کئی لوگ ہیں, کئی لوگوں میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو ایک کا سلام کرنا سب کے لیے کافی ہوتا ہے, سب کی طرف سے سلام کرنا ہے. تو جب یہ دو کی جماعت تھی, بات سمجھ رہے ہیں, تو کسی ایک کا سلام کر دینا کافی تھا, دونوں کیوں سلام کیے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر مسئلہ الگ تھا, معاملہ الگ تھا, کیونکہ سلام کا مسئلہ ہی لے کر کے آئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سلام کا مسئلہ لے کر کے آئے تھے. تو حضرت ابو بکر جو آئے تھے اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت عمر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ عثمان مجھ سے ناراض ہے. تو یہ معاملہ الگ تھا, اس لیے دونوں نے سلام کیا. مگر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی, ذرا بات سمجھیے, اس معاملہ کو ہٹا کے دیکھیے تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جماعت میں اگر کئی لوگ ہیں اور کئی لوگ سلام ایک ساتھ کرتے تو یہ بھی جائز ہے. نہیں سمجھا آپ نے میں کیا کہا؟ اگر کئی لوگ ہیں اور کئی لوگ ایک ساتھ سلام کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, جیسا کہ حتی سلما. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک کا سلام سب کے لیے کافی ہونا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. مگر ایک دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ سلام کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, جیسا کہ ابو بکر و عمر نے ایک ساتھ سلام کیا حضرت عثمان غنی کو. بات صاف ہے؟ کہتے ہیں ثم اقبلا حتی سلم علی جمیعا, پھر دونوں آئے میرے پاس یہاں تک کہ دونوں ایک ساتھ مجھے سلام کیے. اور سلام کرنے کے بعد ابو بکر نے کہا, فقال ابو بکر, دیکھ رہے ہیں یہاں صرف ابو بکر ہے,
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو محبت دل میں ہوتی ہے، منہ پر ذرا سن لیجئے، آپ کے ایک شبہ کا جواب دے رہا ہوں۔ محبت دل میں ہوتی ہے، منہ کی محبت تو بناوٹی بھی ہوتی ہے، دل میں محبت ہے تو وہ کافی ہے۔ ورنہ تو آج جو کوئی آپ کے پاس آتا ہے، سمجھ رہے آپ کا خیر خواہ اور آپ سے محبت جتاتا ہی ہوا آتا ہے، مگر آج سچ مچ آپ سے محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، کس سے کہا؟ عثمان سے کہا، ما حملک علی ان لا ترد علی اخیک عمر، سلامہ، اے عثمان، کس چیز نے آپ کو ابھارا کہ اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دیں؟ اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دینے پر کس بات نے آپ کو ابھارا؟ بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی کیوں کر آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں ہم۔ قلت ما فعلت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے جواب دیا ما فعلت، مطلب ذرا سا آپ سمجھائیے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں قلت، میں نے جواب دیا ما فعلت، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اب آپ دھیان سے نہیں سن رہے ہیں اس کا مطلب۔ ما فعلت، میں نے ایسا نہیں کیا، کیا کہ عمر نے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب نہیں دیا، میں نے ایسا، سوال کیا تھا کیوں نہیں جواب دیے؟ کیا بولے میں ایسا نہیں کیا؟ ایسا نہیں کیا کا مطلب انہوں نے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو، میں ایسا نہیں کیا ہوں۔ بات صاف ہے ہماری؟ فقال عمر، تو عمر نے کہا بلا، ہاں ایسا ہوا ہے، کیوں نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلا کیوں نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں نہیں؟ واللہ لقد فعلت، اللہ کی قسم، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسا کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ما فعلت، میں نے ایسا نہیں کیا، کیسا نہیں کیا وہ آپ سمجھ گئے؟ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ تو جھوٹ ہے، کیوں؟ عمر نے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں بول رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کیا ہوں، تو یہ تو جھوٹ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اب بات ہماری سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان جو نفی کر رہے ہیں اپنے علم کے بنا پر، اپنے علم کے بنا پر، اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علم کے بنا پر، کیا میں ایسا نہیں کیا ہوں، یعنی انہوں نے سلام کیا اور میں جواب نہیں دیا ہوں، ایسا مجھ سے نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ فی الواقع ایسا ہوا تھا۔ بات آپ ہماری سمجھ رہے ہیں؟ فی الواقع ایسا ہوا تھا، کیسا ہوا تھا کہ عمر نے سلام کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، مگر یہ کیا بولتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کیا، تو یہ ہے واقعہ کے خلاف، اور واقعہ کے خلاف ہی جھوٹ ہے، واقعہ کے خلاف ہی جھوٹ ہے۔ تو کیا حضرت عثمان یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، حضرت عثمان جو نفی کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے علم کے بنا پر، اپنے علم کے بنا پر نفی کر رہے ہیں، اس لیے جھوٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرا علم یہی ہے، میرا علم، حضرت عثمان کیا کہتے، مطلب کیا ہے؟ میرا علم یہی ہے کہ میں ایسا نہیں کیا ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں ہماری کیا کہہ رہا ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا واللہ لقد فعلت، اللہ کی قسم آپ نے ایسا کیا ہے۔ کیسا کیا ہے وہ مسئلہ صاف ہے، آگے ہم بڑھیں۔ قال، عثمان نے جواب دیا، عثمان نے کہا قلت، میں نے جواب دیا اس وقت، واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے احساس ہی نہ ہوا، شعور
احساس کرنا، جاننا، سمجھنا، یہ سب معنی ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، نصرہ کے باب سے بھی ہے، کرما کے باب سے بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نصرہ سے ہے تو شعر تو پڑھیں گے، کرما سے ہے تو شعور تو پڑھیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ میرے پاس سے گزرے اور آپ مجھے سلام کیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ گزرنے کا احساس ہوا اور نہ ہی سلام کرنے کا احساس ہوا. بات صاف. آگے بڑھیں ہم. قال ابو بکر صدق عثمان. اس وقت ابو بکر نے کہا عثمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، عثمان صحیح بول رہے ہیں. قد شغلک عن ذلک امر. اے عثمان آپ کو، سمجھ رہے ہیں، آپ کو کسی چیز نے، سمجھ رہے ہیں، کسی چیز نے اس سے باز رکھا. آپ کو کسی چیز نے یعنی آپ کو کسی ٹینشن نے اس سے باز رکھا. اس سے کس سے؟ احساس سے. کس بات کے؟ ان کے گزرنے اور یا ان کے سلام کرنے کے شعور. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے ترجمہ. قد شغلک عن ذلک امر. آپ کو اس سے کسی بات نے باز رکھا، کسی ٹینشن نے اس سے باز رکھا. باقی بات آپ سمجھ گئے. فقلت اجل. تو حضرت عثمان کہتے میں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے، میں کسی ٹینشن میں پھنسا ہوا ہوں. بات صاف ہے؟ مسئلہ صاف ہے یا پیچھے سے چلوں؟ قال ما ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، پوچھا وہ بات کیا ہے جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں، جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں. کل تو میں نے عرض کیا توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی پیشتر اس کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. پیشتر اس کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اس امر کی نجات کے بارے میں، اس امر سے نجات کے بارے میں. اس امر سے آپ پوچھیں گے، اس امر سے نجات کے بارے میں. امر سے مراد کیا ہے؟ دین. یعنی دین اسلام میں دوزخ سے نجات کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اس بات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کہتے ہیں اس بات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ پوچھنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اس ٹینشن میں پھنسے ہوئے ہیں. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ اس الجھن میں ہے کہ دین اسلام میں دوزخ سے نجات کی بنیاد کس بات پر ہے. مسئلہ صاف ہو رہا ہے صاحب؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا توفى اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی پیشتر اس کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اس امر سے نجات کے بارے میں. قال ابو بکر نے جواب دیا قد سألته عن ذلك. ابو بکر نے جواب دیا اس کے بارے میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں. اس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں. فقمت الیہ. جب اتنا وہ بولے تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. ٹھہرو، دو بات، مگر یہ ہے کہ دونوں بات آپ کے برداشت سے باہر ہوگی. ایک بات تو ضرور برداشت سے باہر ہوگی. فقمت الیہ، جب اتنا بولے تب میں اٹھ کھڑا ہوا. آنے والی دو شخصیتیں تھیں. وہ کون؟ ابو بکر و عمر. حضرت عثمان بیٹھے تھے، دونوں تشریف لائے. فقمت، جب یہ بولے تب میں کھڑا ہوا. اس سے پہلے بیٹھے رہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ ذرا دھیان سے سنو.
بعض باتیں ذرا آہستہ بولنے کا رہتا، کم الفاظ میں بولنے کا رہتا، سمجھنا زیادہ رہتا ہے، کیونکہ زیادہ بولے تو گرفت ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھنا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، بہت سی مثال ہیں، میں اتنی تو بیٹھے کے بیٹھے رہے، اور آنے والے ایرو گیرو نتو خیرو نہیں تھے، ابو بکر و عمر تھے، جن کی عظمت کے خود معترف عثمانی غنی تھے، بھی آ رہے ہیں الفاظ، مگر بیٹھے رہے۔ تو ایک اسلامی تہذیب ہے۔ میں 2 منٹ صرف بات کروں گا، حالانکہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات کی جانی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ ایک اسلامی تہذیب ہے، ایک ہماری اپنی تہذیب ہے۔ ہم بھلے مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، مگر ہمارے اوپر جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اس کا بہت اثر ہے، بہت اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے۔ ہم نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کی حد تک تو مسلمان ہو چکے ہیں، مگر جس سماج اور معاشرہ میں پیدا ہوئے، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت کا بھی بہت اثر ہے۔ اور ہمارے اسلامی اعمال، سمجھ رہے ہیں، اس سے بہرحال ان اعمال سے ڈسٹرب اور متاثر ہوتے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنو، ڈسٹرب اور متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے بازو میں جو بیٹھتے ہیں اور جو رہتے ہیں، وہ غیر مسلم ہندو لوگ ہیں۔ ان کا طور طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں جہاں ذرا عظمت محسوس کیا، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا عظمت محسوس کیا، جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے پیشانی جھکا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جو میں بول رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جھاڑ کو دیکھا تو ایسا، پتھر کو دیکھا تو ایسا، سانپ کو دیکھا تو ایسا۔ تو کسی بھی چیز میں کچھ فورس اور پاور محسوس کیے، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہاں کا کلچر ہے کہ جس کسی کو بڑا سمجھا، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہاں کا کلچر ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ چھوٹا بڑے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہاں کا کلچر ہے۔ ہندوؤں کا طریقہ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، نہیں دیکھتے ہوں گے تو موبائل وغیرہ پہ دیکھیے، موبائل وغیرہ پر دیکھیے کہ غیر مسلم بیٹا ہے، بیٹی ہے، فوراً جو ہے تو دیکھو گے کہ باپ ماں کے پاؤں پر جھک کر کے سجدہ کرتا ہے، سمجھ رہے، جھک کے سجدہ کرتا ہے، پاؤں کو چومتا ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ اب دیکھو، ایسے نہیں دیکھتے تو موبائل پر دیکھ لو، بات معقول ہے یا غیر معقول؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہاں سے چلا تھا، یہ ان کا کلچر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے سونے سے بھی، بات سمجھ رہے ہیں، آپ کے سونے سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور لوگوں کے کچھ کاموں سے بھی ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، کچھ کاموں سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ یہ کام ان کے یہاں جھکنا، کوئی آیا، بڑا آدمی آیا تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے، بظاہر دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی یہیں کے رہنے والے تھے، اور بیشتر یہی ہے، 95% جو لوگ ہندوستان میں ہیں، جو مسلم ہیں، ان کے آبا و اجداد کنورٹڈ مسلم ہیں۔ کنورٹڈ مسلم سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ بدلے ہوئے، وہ مسلم تھے نہیں، اسلام آیا، سمجھ رہے ہیں، اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، سمجھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ آئے تھے تھوڑے دن رہے، پھر وہ چلے گئے، تو اسلامی کچھ باتیں تو دے کر کے گئے، لیکن ہمارے گھٹیوں میں جو پرانی تہذیب تھی وہ بہرحال کسی صورت میں رہ گئی، بہت سی باتیں رہ گئی، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سی باتیں اور پیدا ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو کیا ہے، میں آخری بات بول رہا ہوں، اس چیز کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ کوئی بڑا ہے تو چھوٹا لازمی طور پہ کھڑا ہو جائے۔ یہاں تک کہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور ہم آئے اور آپ کھڑے نہیں ہوئے تو ہم کو دکھ ہو جاتا۔
بات سمجھ رہے؟ یہ یہاں کی تہذیب کا اثر ہے، ورنہ تو عرب کی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں یہ بات نظر نہیں آتی، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ احادیث میرے پاس بہت ہے اس سلسلے میں، مگر اس کو نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ بس میں اسی پر اپنی بات کو بس کرتا ہوں کہ یہ کیا کہ دونوں تشریف لائے، بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ دیکھو الفاظ ہیں کہ نہیں جو میں بول رہا ہوں، یہ ہے۔ تو ان چیزوں کی گنجائش رہنی چاہیے، ان چیزوں کی گنجائش رہنی چاہیے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک منٹ، فقمت الیہ، ٹھیک ہے، قد سالتہ عن ذلک، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ چکا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کچھ کہا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا ان سے، وقلت لہ، اور ابو بکر سے کہا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے ابو بکر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انت احق بہا، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیارے گار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس سوال کے آپ ہی زیادہ حقدار تھے۔ قال ابو بکر، قلت یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ما نجات ھذا الامر، اس چیز کی نجات کیسے ہوگی؟ میں بتا چکا ہوں اوپر میں، اس چیز کی نجات کیسے ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قبل منی الکلمۃ التی، اوپر میں جو تقریر کیا ہوں کہ دین اسلام میں جہنم سے بچنے کی بنیاد کس پر ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی امی فردھا فہی لہ نجات، جو میری طرف سے اس کلمہ کو قبول کر لے برضا و رغبت، خوشی خوشی قبول کر لے، جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، سمجھ رہے ہیں، جس کو انہوں نے رد کر دیا تھا، انہوں نے کس نے؟ امی، فہی لہ نجات، بات سمجھ رہے ہیں؟ فہی لہ، تو وہی کلمہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ بات آپ سمجھ چکے ہیں؟ بس ذرا سا ایک منٹ، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں دوزخ سے، شارٹ بہت شارٹ، اسلام میں دوزخ سے، جہنم سے بچنے کی بنیاد کس پر ہے؟ تو پوری گفتگو نکل کر کے آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ شہادت پر۔ ہو گئی بات؟ یہی بات اصل یہی ہے، لیکن بیچ میں اصل بات میں بول چکا ہوں، اب ضمنی بات بول رہا ہوں۔ یہ حدیث جس لیے آئی ہے وہ بات ہو چکی ہے، بیچ میں وہ کلمہ جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، یہ چچا کون ہے؟ وہ کلمہ جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جس کلمے کو انہوں نے رد کر دیا تھا، یہ چچا سے مراد کون ہے یہاں؟ ابو طالب مراد ہے، بین سطور میں بھی لکھا ہے۔ دیکھو میں صرف 2 منٹ بول رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ابھی جو ہے حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، بالخصوص پچھلے 4-5 سالوں سے یہ بہت حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر اس پر خوب چل رہا ہے۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، مگر چونکہ یہ حساس ٹاپک ہے اس لیے 2 منٹ مجھے بولنا پڑے گا۔ ابو طالب حضور کے چچا تھے، ایک بات۔ دوسری بات، حضور کے ایسے چچا تھے جو
اپنے بھتیجے یعنی ہمارے نبی سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے. اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام علی، عقیل. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو علی جو ان کے اپنے بیٹے تھے اور آپ ان کے بھتیجے تھے، حدیث میں وضاحت ہے علی سے زیادہ محبت حضور سے کرتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے آپ کی محبت میں وہ لوگ جو آپ کے تلوے کے نیچے رہتے تھے اس کو بھی اپنے سر کے اوپر کھڑا کیا انہوں نے. اور قریب پورے کفار قریش سے عداوت و دشمنی مول لی انہوں نے. کون؟ ابو طالب نے. ذرا بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پلٹا کے آپ سے پوچھتا ہوں بھی. پورے قبیلے قریش سے انہوں نے عداوت و دشمنی لی آپ کی محبت کی وجہ سے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور اس محبت کی بڑی قیمت بھی ادا کیے. وہ بہت تکالیف کا سامنا کیے. یہ واقعہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا. یہ واقعہ ہے. ذرا بات سمجھیے، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. مگر اس حقیقت کے باوجود کیا ابو طالب مومن تھے؟ ایک سوال. کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا؟ تو ابھی جو حدیث ہمارے سامنے ہے دیکھ لیجیے. ردہا، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جس کو انہوں نے رد کر دیا تھا. یہی ایک حدیث نہیں، بہت سی احادیث ہیں. میں اس پہ لمبی گفتگو قطعاً نہیں کرتا. ذرا بات کو سمجھو. رد کر دیا تھا. تو یہ حدیث کیا بتا رہی؟ اللہ کے رسول نے تو اسلام کو، ایمان کو، کلمہ اسلام کو اپنے چچا پر پیش کیا تھا، مگر چچا نے ردہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں زیادہ کچھ نہیں بول رہا ہوں. بولنے کے لیے یہاں تو اگر 5 گھنٹہ بھی بولوں تو شاید بات ختم نہیں ہوگی، لیکن سنو. ردہا، اللہ کے رسول نے کیا فرماتے ہیں؟ چچا نے دکھ، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے. جب ان تمام چیزوں میں نظر کرتا ہوں، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے بہت کچھ قربان کیا. اگر یوں کہا جائے کہ قریب اپنا سب کچھ لٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ایسا شخص مسلمان نہیں ہوا، تو تکلیف تو مجھے بھی ہوتی سوچ کر کے. ذرا بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں بہت خوشی کے ساتھ یہ باتیں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا قطعاً نہیں ہے. مگر تکلیف ہوتی ہے، مگر ہماری تکلیف سے کفر ایمان سے اور ایمان کفر سے نہیں بدل سکتا. ہماری چاہت سے کوئی کافر مومن اور کوئی مومن کافر نہیں ہو سکتا. وہ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، کفر اور ایمان یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس میرے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جب ہدایت ہی کی بات بولے تو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے نبی، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اسے مومن نہیں بنا سکتے. من احببت، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب ہیں.
ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ذرا بات کو سمجھو، بات آپ سمجھو، ذرا 2 منٹ رک کر کے سوچو، کیونکہ یہ مسئلہ چھپتا ہوا جگہ جگہ بات ہوتی ہے، اور آج ایک طرح سے یہ معیار بن رہا ہے، میں اشارے ہی میں بات کر رہا ہوں، ایک معیار بن رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابو طالب کے ایمان کا قول کرتے ہیں اس کو شیعہ فوراً بول دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتے تو اسے سنی نہیں کہتے۔ دونوں طرف سے ذرا زیادہ سختی ہے، آج ایسا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایسا چل رہا ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، دونوں طرف سے شدت ہے، دونوں طرف سے شدت ہے، مگر میرا رب حکیم ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے ہر فعل میں حکمت، اگر آپ غور کرو تو اس چیز میں بھی اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی حکمت ہے کہ وہ لوگ جو باپ دادا کے نام پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور بپوتی سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میراث سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ایمان اور اسلام کسی کی بپوتی نہیں ہے، میراث اور وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھو کچھ لوگ اس کو اپنی میراث بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو میراث، ہمارے سب ایسے ہی تھے، اور اسی پر اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، خاندان کو لے کر کے، اس کو لے کر کے، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑے لوگ ایسے ہیں، تو ہمارا رب بڑا حکیم ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کام لینے کی بات ہے تو رب جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اور دل کا حال اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، ہم صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، مگر جو نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہو، بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کیا بول رہا ہوں؟ جو نظر آتا ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہے، دل کا حال خدا جانتا ہے، ہم ادلہ کے تابع ہیں، دلائل کے تابع ہیں، قرآن اور حدیث کے تابع ہیں، قرآن اور حدیث جو بتا رہی ہے ہم اسی بات کا قول کریں گے، حقیقت کا علم تو ہمیں نہیں ہے، واقعہ کا پورے طور پر تو علم نہیں، قرآن اور حدیث سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو بتا رہی ہے ہم وہی قول کر رہے ہیں، واقعہ کیا ہے، فی الواقع وہ مومن تھے کہ نہیں اسے تو میں نہیں جانتا، مگر جب دلائل یہ بتا رہے ہیں، ذرا بات سمجھیے، دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر کے حال میں انہوں نے جان دی، تو دلائل کے بنا پر تو وہی کچھ کہنا پڑے گا جو دلائل بتا رہی ہیں کہ انہوں کفر کے حال میں جان دیے ہیں، بات آپ سمجھ گئے؟ فردہا، تو انہوں نے اس کلمہ کو رد کر دیا تھا، فہی لہ نجات، وہی کلمہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، رواہ احمد، امام احمد نے اس کی